اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 6. Sorry, it is my lecture number 11 for the students of BSCS 6th semester. In this lecture we shall finish the topic designing document. BSCS 6th semester کے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ 11واں لیکچر ہے جو کہ ایک ایکسٹرا لیکچر کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس میں ہم ڈیزائننگ ڈاکومنٹ کا ٹاپک کمپلیٹ کریں گے. پچھلے لیکچر نمبر 10 میں ہم نے ڈیزائننگ ڈاکومنٹ کو شروع کیا تھا، لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی ڈیٹیل ہے کہ میں ایک لیکچر میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی. تو آج کے اس لیکچر میں 11 میں اس کو ختم کروں گا، آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا، ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. تو ڈیزائننگ ڈاکومنٹ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک شخص یا کوئی ایک رائٹر یا ایک اسٹوڈنٹ جیسے خود آپ لوگ کوئی ڈاکومنٹس لکھتے ہیں، جیسے آپ کو کوئی تھیسس ہے، ریسرچ پیپر ہے یا پھر کوئی پروجیکٹ ہے، تو اس کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، اس کو بنانے کے کچھ اصول، کچھ قانون قاعدے ہوتے ہیں، اور وہ ہم آج سیکھ رہے ہیں. پہلی چیز ٹائٹل ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ ٹائٹل فرسٹ پیج پہ ٹاپ پہ سینٹر میں ہوتا ہے، اس کو بولڈ فیس میں لکھا جاتا ہے، اور ٹائٹل مختصر ہونا چاہیے. یہ چند ایک پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے ٹائٹل کے حوالے سے. دوسری چیز آ جاتی ہے جی ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز. ٹائٹل کے بعد جب آپ تحریر شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ ہیڈنگز آتی ہیں، کچھ سب ہیڈنگز بھی ہوتی ہیں. تو ان کا کیا کرنا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. آفٹر دا مین ٹائٹل آف اے ڈاکومنٹ یوزنگ ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز ایز titles for sections and subsections help guide the reader around a document's breakdown of topics. کہا گیا کہ ٹائٹل کے بعد جو ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ ریڈر کی مدد کرتی ہیں ڈاکومنٹ کو سمجھنے میں، اور اس کے ٹاپکس کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہیں. especially in reports, headings and subheadings that stand out in bold types flush to the left margin and follow a consistent numeric system. اس وقت مثال دی گئی ہے رپورٹس کی کہ اس میں جو بھی ہیڈنگ سب ہیڈنگس ہوتی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے اور ان کو بولڈ رکھا جاتا ہے. They help a busy reader quickly locate any specific content they سیکھ مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. تو یہ جو ہیڈنگز ہیں، یہ سب ہیڈنگز ہیں، یہ پڑھنے والے کی مدد کرتی ہے جب اس کو اپنی مطلب کی کوئی خاص انفارمیشن تلاش کرنی ہوتی ہے. اف یو آر یوزنگ اے ورڈ پروسیسر سچ ایز مائکروسافٹ ورڈ یو کین اچیو ایڈیشنل functionality by using true headings. From the home menu tool, ribbon, heading style and are available as options in the styles section. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ایم ایس ورڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مائکروسافٹ ورڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں، جس میں ایک آپشن سٹائل کی بھی ہے. اس میں آپ اپنی ہیڈنگ کو کئی طرح سے سجا سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی فونٹ. آپ کی تحریر میں آپ کا فونٹ سائز بہت اہم ہوتا ہے. Font selection is an important consideration because it determines how the audience will receive a document. Font involves decisions concerning the style of type, size and even color. Consider the following. کہا گیا کہ آپ کا فونٹ سائز بڑا اہم ہے، اور اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. نمبر اے ہے جی فونٹ ٹائپ. آپ کس طرح کا فونٹ ٹائپ استعمال کرتے ہیں. Serif fonts are ideal for printed documents, especially those with smallish font size such as newspapers. کہا گیا کہ serif font ذرا اچھا رہتا ہے خاص طور پر باریک چھوٹی رائٹنگ کے لیے. اور نیوز پیپر کی مثال دی گئی ہے کہ نیوز پیپر میں جو تفصیل میں نیوز ہوتی ہے ان میں سیرف فونٹ استعمال کیے جاتے ہیں. وداؤٹ سیرف سینس سیرف فونٹس لائک ایریل اور ورجنا اچیو
more clean and modern look. یہ کچھ ایک فونٹ سائز کے فونٹ سٹائل کے نام لیے گئے ہیں جس میں ورڈینا ہے اور ایریل. ایریل تو بڑا عام ہے, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. موسٹ آف دا رائٹرس چوز بٹوین ٹو میجر اسٹائل کیٹیگریز. سیرف فونٹ لائک ٹائمز نیو رومن اینڈ گرامنٹ ہیو لٹل perpendicular کراس لائن. اوکے, اب ان کی کچھ تفصیل بتائی جا رہی ہے. کہا کہ ہمیں پہلے بتایا گیا کہ سیرف فونٹس استعمال کی جاتے ہیں. انہی سیرف کی فیملی میں ٹائمز نیو رومن بھی آ جاتا ہے. اب یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایم ایس ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ فونٹ کی ایک آپشن ہوتی ہے اور اس میں تقریباً کچھ 100 کے قریب فونٹ سٹائل ہوتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ شیور. آخر کیوں ٹائمز نیو رومن ہی استعمال کیا جاتا ہے, آخر کیوں ایریل بلیک ہی استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کی ریزن یہاں بیان کی جا رہی ہے. کہا گیا کہ یہ پرپینڈیکولر کراس لائن فیٹ اور ہینڈز ایٹ دا اینڈ آف لیٹر strokes as well as variable thickness in the strokes themselves depending on their horizontal, vertical or curving position, which altogether help readers distinguish between similar letters or combination of letters such as M and RN. تو کہا گیا کہ یہ جو فونٹ سٹائلز ہیں جن کا نام لیا گیا تھا جیسے کہ ایریل اور ٹائمز نیو رومن, یہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ اس میں لفظ پھیلتا نہیں, اس کے ہیڈ اینڈ فٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. جیسے ایم اور این میں ہم فرق کر سکتے ہیں, جے اور جی میں ہم فرق کر سکتے ہیں. دوسرا یہ اسمال رائٹنگ کے لیے جہاں پر ہمیں بہت باریک رائٹنگ کرنا ہو وہاں یہ استعمال ہوتے ہیں, وہاں بڑے سوٹیبل ہوتے ہیں. which almost look like the same letter in a non-serif font. جبکہ کسی نان سیرف فونٹ میں یہ الفاظ جیسے کہ ایم ہے اور آر این ہے, جیسے جی اور جے ہے, یہ ایک جیسے دکھتے ہیں, سپیلنگ میں دھوکہ ہو جاتا ہے. جبکہ ٹائمز نیو رومن یا پھر سیرف فونٹس میں ایسا نہیں ہوتا. فونٹ کی دوسری کوالٹی کیا ہونی چاہیے, اس میں فونٹ سائز آ جاتے ہیں. سائز از اندر امپورٹنٹ کنسیڈریشن بیکاز ریڈرز آر فرسٹریٹڈ بائی فونٹ سائز دیٹ آر بگر اور اسمالر دین یوزول. فونٹ سائز بڑا اہم ہے, اگر معمول کے مطابق نہیں ہے, چھوٹا ہے یا ضرورت سے زیادہ بڑا ہے تو پڑھنے والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ان اے اسٹینڈرڈ ریٹن ڈاکومنٹ فار انسٹنس آر 12 پوائنٹ ایریل اور ٹائمز نیو رومن از کنسیڈرڈ آئیڈیل سائز. اور یہ جو 12 پوائنٹ ہے فونٹس ایریل میں اور ٹائمز نیو رومن میں, یہ بڑا آئیڈیل ہوا کرتا ہے, پسند کیا جاتا ہے. انکریزنگ دا سائز مچ past 12 points makes your document appear to be targeting an audience of children. اور اگر آپ کا فونٹ سائز 12 پوائنٹ سے بڑھ جاتا ہے تو عام طور پر زیادہ بڑا فونٹ سائز بچوں کے لیے ہوتا ہے, آف کورس, یا پھر ان کے لیے جن کی آئی سائٹ کا پرابلم ہو. آف کورس سچویشنز ویئر یو وانٹ ٹو انکریز دا فونٹ سائز abound, such as for titles on title pages so that the eye is drawn immediately to them. ہاں, جہاں پر فونٹ سائز کے بڑھانے کی اجازت ہے وہ ٹائٹل پیجز ہوتے ہیں. کسی بھی کتاب کا, مضمون کا, کسی ریسرچ آرٹیکل کا ٹائٹل پیج, وہاں پر آپ اپنے ڈاکومنٹ کا ٹائٹل لکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ فونٹ سائز بڑھا سکتے ہیں. اور نیکسٹ تھا and any time readers are required to read at a distance such as posters on a notice board or presentation slides. اس کے علاوہ فونٹ سائز پریزنٹیشنز میں, نوٹسز میں اچھا لگتا ہے بڑا فونٹ سائز. occasions for going smaller with your font size include footnotes in a report or source credit under image in a document. فٹ نوٹ میں اور کسی امیج کے نیچے جو بڑی باریک سی تحریر ہوتی ہے وہ انڈر سائز ہوتی ہے, وہ اس کا فونٹ سائز 12 پوائنٹ سے کہیں کم ہوتا ہے اور وہ وہاں ریکمینڈڈ ہے. اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز decreasing font size to 8 point would undermine the document's worth. اور اگر آپ کا
فونٹ سائز 8 پوائنٹ سے نیچے ہے یا 8 پوائنٹ ہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ کی اہمیت کو خراب کر دیتا ہے. تو اس پیراگراف کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ میں وہ آفیشیل لیول کا ہو، سرکاری لیول کا ہو یا پھر وہ بزنس ڈاکومنٹ ہو، نارملی 12 پوائنٹ 12 پوائنٹ کا فونٹ سائز ایریل بلیک میں یا ٹائمز نیو رومن میں سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے. اس سے کم یا اس سے زیادہ بلا وجہ نہیں کیا جا سکتا. سی ہے جی فونٹ کلر. اس کے بعد آپ کے فونٹ کا کلر بہت کاؤنٹ کرتا ہے، اور جو سٹینڈرڈ رائٹنگز ہوتی ہیں اس میں نارملی فونٹ سائز فونٹ کلر بلیک ہی پسند کیا جاتا ہے. چوائس آف کلر پڑھتے ہیں جی. A choice of color also enters into document designing, considering the needs of the reader. کہا گیا کہ ریڈر کی نیڈز کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق فونٹ کلر بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے. An appropriately used color can draw the eye of reader to important text. Coloring your name read at the top of your resume is effective if few or no other elements in the document are so colored because your name is essentially the title of your document. Okay, یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کلرز سلیکٹ کرنے ہیں اپنے فونٹ سائز میں تو اس کا انحصار ہے آپ کس ادارے کے لیے، کس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ادروائز نارملی بلیک کلر ریکمینڈڈ ہے. آپ اپنے سی وی میں اپنے نیم کو کلرڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کلرڈ ورڈز ہوتے ہیں وہ پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور نیکسٹ لکھا گیا کہ لائک وائز اسی طرح سے کلرنگ دا ٹائٹل آف یور ڈاکومنٹ، یہ ہو چکا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اینی یوز آف کلر فار ٹیکسٹ مسٹ بی ریڈیبل. اور آپ کی ٹیکسٹ کا کلر کوئی بھی ہو وہ ایسا ہو کہ اس کو پڑھا جا سکے. یہ بڑی اہم بات ہے جس کی وضاحت اگلی 2 لائنوں میں ہے. دا گولڈ اسٹینڈرڈ فار ہائی کنٹراسٹ ریڈیبلٹی از بلیک ٹیکسٹ آن اے وائٹ بیک گراؤنڈ. دا گولڈ اسٹینڈرڈ گولڈ اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے ایک اسٹینڈرڈ. یہ ایک ٹرم، ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا یہ لفظ. فار ہائی کنٹراسٹ ریڈیبلٹی از بلیک ٹیکسٹ آن اے وائٹ بیک گراؤنڈ. کہا گیا کہ وائٹ کلر کا پیج، اس پر بلیک کلر کی رائٹنگ ہو تو اس کو پڑھنا سب سے آسان ہوتا ہے. گرے آن وائٹ سیکریفائسز ریڈیبلٹی فار اسٹائلشنیس. اگر آپ وائٹ پر گرے کلر سے رائٹنگ کرتے ہیں تو وہ سٹائل تو بن جاتا ہے، اٹریکٹیو تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ریڈیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. ڈیپینڈنگ آن ہاؤ لائٹ دا شیڈ آف گرے از. یہ گرے کلر کا شیڈ جتنا لائٹ ہوگا اتنا ہی اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا وائٹ بیک گراؤنڈ میں. A light yellow text on a white background is nearly impossible to read. اور اگر آپ یلو کلر سے لکھتے ہیں وائٹ پیج پر تو وہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا. A bold face it italic and underlining. اب آپ کی جو بھی ٹیکسٹ ہے، جو بھی فونٹ ہے وہ بولڈ ہو سکتا ہے، اٹیلک ہو سکتا ہے، انڈر لائن ہو سکتا ہے، آپ کی کمپنی کی ڈیمانڈ کے مطابق، آپ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق. بولڈ فیس، اٹیلکس اینڈ انڈر لائننگ سرو ویریس پرپزز ان focusing audience attention on certain words. Boldface type is especially helpful in directing audience eye towards titles, headings and keywords as you can see at the beginning of this paragraph. Okay, تو کہا گیا کہ جو بولڈ فیس لیٹرز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جب آپ نے پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچنی ہے. یہ بولڈ فیس لیٹرز استعمال ہوتے ہیں ٹائٹل میں، ہیڈنگز میں، جیسے کہ اس تحریر کی ہیڈنگ میں بھی ہے. اینڈ تھرو آؤٹ دس ٹیکسٹ highlighting in this way is essentially helpful to anyone who is visually impaired in any degree. اس کے علاوہ جو لوگ کمزور نظر کے ہوتے ہیں، جن کی آئی سائٹ ویک ہے، ان کے لیے ہم بولڈ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو. لائک وائز اٹیلک اینڈ انڈر لائننگ ہیو ویری اسپیسیفک پرپز. اٹیلیسائز کرنا، ورڈس کو انڈر لائن کرنا، ان کا اپنا مقصد ہے. دے آر یوز ٹو ایمفیسس دا نیم آف اے بک، میگزین اور جرنل ایٹسیٹرا. کسی کتاب کا نام، کسی میگزین کا نام اور جنرل کے ریفرنسز خاص طور پر جب دیے جاتے ہیں ریفرنس والے پورشن میں
میرا اشارہ ہے ریسرچ پیپر کی طرف. ریسرچ آرٹیکل میں جب آپ ریفرنس والے سیکشن میں آخر پہ نام لکھتے ہیں جرنل کا تو وہ اٹیلک میں ہوتا ہے. تو یہ ہو گئے جی استعمالات بولڈ، اٹیلک اور انڈر لائننگ کے. آپ ان کا استعمال کرتے ہیں ڈیمانڈ کے مطابق، ضرورت کے مطابق، بلا وجہ نہیں. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی لائن سپیسنگ کا، کہ جب آپ ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں تو اس کی لائن سپیسنگ کیا ہو. لائن spaced lines are common to most documents because they accommodate the reader's need to dart quickly to the next line to continue reading a sentence. لائن spaced جو کہ پہلا لفظ ہے اس تحریر کا، لائن spaced، اس کا مطلب ہے ایک لائن کی سپیس. کسی بھی دو لائنز کے درمیان، یا جس کو ہم سنگل سپیس کہتے ہیں، ایک لائن کی سپیس یا سنگل سپیس بڑی مناسب اور سٹینڈرڈ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سنگل سپیس میں پڑھنے والا ایک لائن سے دوسری لائن پر آنے میں بڑی آسانی محسوس کرتا ہے. The gap between one zero space lines in just enough to clearly separate one line from another, so the heading elements at the bottom of letters like J and G don't interfere with the tops of uppercase letters on the line below. بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ سنگل لائن سپیسنگ کا استعمال کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر والی لائن کے لانگ ورڈز جیسے جے ہے، جی ہے، وائی ہے، یہ نیچے والی لائن کے لفظوں کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں، کنفیوز نہ ہو جائیں. صرف اتنا سا خیال رکھنا ہے. اگر ایسی کنفیوژن نہیں ہو رہی تو سنگل لائن سپیسنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. Some documents such as academic manuscripts are double spaced to give readers who are usually the instructors or teaching assignments grading them enough space to write comments and additional marks between the lines. ہاں کہا گیا کہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ کا تھیسس ہوگا، آپ کا پروجیکٹ ہوگا، اس میں ڈبل لائن سپیسنگ ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا سپروائزر آپ کا تھیسس چیک کرنے والا، آپ کی پروجیکٹ کو چیک کرنے والا اس مارجن میں اپنی طرف سے کمنٹس لکھ سکتا ہے. لہٰذا ڈبل لائن سپیسنگ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس میں دی جاتی ہے. Because double lining, the line spacing also doubles the number of pages in a print version. Avoid double spacing documents for audience who don't explicitly require it. ہاں ڈبل لائن سپیسنگ سے منع کیا گیا، کیونکہ اگر آپ لائن سپیسنگ ڈبل کر دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے پیجز پہ ڈبل ہو جائیں گے. اگر آپ نے ایک ڈاکومنٹ 5 صفحے کا لکھا تو وہ 10 صفحے پہ چلا جائے گا، اور پڑھنے والا پہلے دیکھتا ہے کہ کتنے پیجز کا ڈاکومنٹ ہے. زیادہ پیجز، زیادہ بڑا ڈاکومنٹ پڑھنے سے کتراتے ہیں ریڈرز. لہٰذا ڈبل لائن سپیسنگ سے ذرا پرہیز کیا جائے. اس کے بعد آ جاتے جی آپ نے لسٹ بنانی. بعض اوقات کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کرنا ہوتی ہیں اسٹیٹسٹیکل انداز میں. اس کے لیے ہم لسٹ بناتے ہیں، پڑھتے ہیں نمبرڈ اور بلیٹڈ لسٹ ٹیکنیک ہیلپ دا ریڈر اسکیم اینڈ ایزیلی فائنڈ دا سارٹ آفٹر کانٹینٹ. اگر آپ نمبرنگ کرتے ہیں یا بلٹس لگاتے ہیں تو ریڈر کو جس تفصیل کی ضرورت ہے وہ آسانی سے اس تک پہنچ جاتا ہے. whether you use numbered or bulleted list depend on your organizing principles. آپ بلٹس کا استعمال کریں، نمبرنگ کا استعمال کریں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آرگنائزنگ اسکیم کیا تھی. ڈاکومنٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ نے کیا پروجیکٹ بنایا تھا، یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے. یوز نمبرڈ لسٹ فار آر. اب جب آپ نمبرز استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں این ان پرائرٹائز کلیکشن آف ریلیٹڈ پوائنٹس. کچھ ایسے پوائنٹس جن میں کوئی پرائرٹی نہیں ہے. بلٹس استعمال ہوتے ہیں step by step procedure such as a set of instructions. بلٹ استعمال ہوتے ہیں جب آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی بات کہنی ہو، انسٹرکشنز دینا ہو، تو وہاں پر آپ بلٹس استعمال کرتے ہیں. جہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے وہاں آپ نمبرنگ کر دیتے ہیں. sentences under a heading in an email or note from points on a presentation slide فور ایزیئر ریڈیبلٹی. اوکے، اس کا دوسرا استعمال بتایا گیا کہ آپ اس کو سلائڈس میں استعمال کر سکتے ہیں. ادھر بلٹ کا دوسرا استعمال کیا جائے ڈسکرپشن آف
क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, हाँ जब आपने डेट्स लिखनी है अपने डॉक्यूमेंट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है अपने डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर बुलेट्स का इस्तेमाल कीजिए. अ सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्डिंग इन टाइम, रैंकिंग्स दैट अरेंज आइटम्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर. तो ये बुलेट्स के इस्तेमाल थे, नंबर्स के इस्तेमाल थे. नेक्स्ट आ जाते हैं जी विजुअल एड्स. हम अपनी तहरीर में विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं. विजुअल एड्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके कुछ असूल हैं, कानून कायदे हैं. पहले उसको पढ़ लेते हैं. अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स बिकॉज इमेजेस आर excellent aids to understanding when placed near the message they illustrate. कहा गया कि इमेज, एक तस्वीर, एक अक्स, एक छोटा सा इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इतनी बड़ी बात कह देता है जिसको कहने के लिए आपको 1,000 वर्ड्स की ज़रूरत थी. लिहाजा एक इमेज का सही जगह पर इस्तेमाल, सही फ़ॉन्ट साइज में इस्तेमाल आपके बहुत बड़े पॉइंट को, बहुत बड़ी बहस को बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ लिखे इलस्ट्रेट कर देता है. फोटोज, ग्राफिक्स, charts and graphs provide readers something that can be understood at a glance and remembered for a long time. मसलन आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट्स इस्तेमाल किए, ग्राफ्स इस्तेमाल किए हैं, पिक्स इस्तेमाल किए हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी बात को मुख्तसर बयान कर देते हैं. एन इमेज डज नॉट टेक टाइम एंड एफर्ट टू ऐड इट टू योर डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक इमेज को आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता. हाउएवर बिफोर यूजिंग एन इमेज आस्क योरसेल्फ, अलबत्ता किसी भी इमेज को इस्तेमाल करने से पहले मंदरजा झैल असूलों का, कानून कायदों का आपने ख्याल रखना. इसमें पहले नंबर पे आता है जी एस्थेटिक कंसिडरेशन. आपने इस इमेज को एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. एस्थेटिक मतलब होता है हिस्से जमाल, जमालियाती हिस्स, यानी किसी चीज़ की खूबसूरती को सराहने की कैपेबिलिटी. डज द इमेज लुक गुड, आपने ये देखना है कि क्या ये इमेज आपके डॉक्यूमेंट में जचेगा. आर द कलर्स कॉम्प्लीमेंट्रीज, के कलर्स ठीक हैं. टेक्निकल कंसिडरेशंस, इज द इमेज रेजोल्यूशन ऑफ सफिशेंटली हाई क्वालिटी, आपने देखना है कि आपके इमेज का रेजोल्यूशन सही है, यानी ये तस्वीर डिम तो नहीं है, मध्यम तो नहीं है. और इज इट टू पिक्सेलेटेड टू यूज़, या फिर इसमें पिक्सल्स इतने ज़्यादा तो नहीं, ये इतनी डार्क तस्वीर तो नहीं कि इसकी समझ ही ना आए, ये मेरे डॉक्यूमेंट को भी ख़राब कर दे. ये टेक्निकल कंसिडरेशंस है. तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी लीगल कंसिडरेशंस. डज द इमेज कॉपीराइट लाइसेंस परमिट और फॉरबिड यूज बाय अदर्स, कहीं ये इमेज जो आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करने लगे, इसका ये कोई कॉपीराइट तो नहीं है, कहीं इसके इस्तेमाल करने के बाद आप पर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस तो नाफिज नहीं होती. एम आई यूजिंग द इमेज फॉर एजुकेशनल और कमर्शियल पर्पज़, आपने ये भी देखना है कि जो इमेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई कमर्शियल इस्तेमाल तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में टैक्स वाला इदारा एफबीआर आप के पीछे पड़ जाए. डिज़ाइन कंसिडरेशन, उसका डिज़ाइन भी आपने देखना है. इज़ इट बिग इनफ टू सी, इज़ इट प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली, आपने ये देखना है कि जो इमेज आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने जा रही हैं उसका फॉन्ट साइज़ क्या है, क्या वो नज़र आएगा, क्या वो बहुत बड़ा तो नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट को ही डिस्टर्ब कर दे. द आइडियल साइज डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन, डिटेल ऑफ द कंटेंट, relative importance and the use of which the document will be put. इन सारी बातों का इंसार आपके डॉक्यूमेंट में एक इमेज के इस्तेमाल का इन्हिसार इस बात पर है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तर्ज का है, उसकी डिमांड क्या है. With modern word processors, placing an image is as easy as dragging and dropping the image file from a folder into a document or copying and pasting. कहा गया कि जदीद वर्ड प्रोसेस की बिना पर डॉक्यूमेंट में इमेज को ऐड करना बिल्कुल ऐसे आसान हो गया जैसे कॉपी पेस्ट कर लेना किसी एक सेंटेंस को. तो ये हुआ जी इमेज का इस्तेमाल. इमेज के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ हमें कुछ बड़ी अहम इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तक़बिल में हमें इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना है. इंटरेक्टिव एलिमेंट्स,
A web link is another aid to be benefit readers of an online or electronic document. کہا گیا کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹ آن لائن ہے الیکٹرانک ہے تو اس میں انٹریکٹیو ایلیمنٹس شامل کیجیے تاکہ ریڈرز کے لیے آسانی ہو. It provides them with the option of accessing other online media. Hyperlinking is easy in modern world processors and online applications such as websites and emails simply by highlighting text or clicking on an image that and activating the hyperlinking features. Okay. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ میں کچھ لنکس ایڈ کر دیتے ہیں، مثلا آپ سائنس سے متعلق کوئی جرنل لکھ رہے ہیں، کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی تحریر لی ہے کسی ویب سائٹ سے، اگر آپ اس ویب سائٹ کا URL نمبر وہاں دے دیتے ہیں، لنک وہاں دے دیتے ہیں، تو ریڈر کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر اس کو فردر ڈیٹیلز چاہیے ہوں تو وہ اس لنک پہ شفٹ کر جائے. اور اس کی دوسری بڑی مثال میرے اپنے ڈاکومنٹس ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابتدا میں جو ڈاکومنٹس جو لیکچرز میں نے ڈیلیور کیے اس میں جو ہیڈنگس ہوا کرتی تھی، ہیڈنگس نے جو ڈیفینیشنس ہوا کرتی تھی، میں ان کے لنک ساتھ میں لکھا کرتا تھا تاکہ آپ فردر ڈیٹیلز کے لیے اس URL پہ کلک کریں اور فردر ڈیٹیلز حاصل کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک پوائنٹ کو لکھنے کے بعد اس کی ڈیٹیل میں 2-3 صفحے بھریں، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کریں، اپنے ڈاکومنٹ کو بھی بلکی بنا دیں، بھاری بھرکم بنا دیں، آپ ایک URL نمبر آدھی لائن کا ایک لائن کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس URL نمبر پہ کلک کر کے ریڈر اپنے حصے کی ڈیٹیل، اپنی مرضی کی ڈیٹیل خود ہی حاصل کر لیتا ہے. اس سے آپ کے ڈاکومنٹ میں ایک ماڈرن ٹچ بھی آ جاتا ہے. یوزرز پریفر لنکس دیٹ اوپن نیو ٹیبس ان دیئر براؤزر, سو بائی اڈاپٹنگ دس ٹیکنیک یو امبیلش enable readers of a document to link directly to that video in YouTube rather than enable a large video file in your document. اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں کوئی ایک ویڈیو شامل کرنا چاہتے ہیں ایکسپلینیشن کے لیے، السٹریشن کے لیے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے ڈاکومنٹ کا حصہ بنا کے اپنے ڈاکومنٹ کو بہت ہیوی کر دیں، اس کے KBs بڑھ جائیں، آپ اس ویڈیو کا صرف لنک شیئر کر دیں، پڑھنے والا آپ کی تحریر کو پڑھے گا، جہاں اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑے گی، جہاں اس کو وضاحت کی ضرورت پڑے گی، وہ لنک پہ کلک کر کے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی بات کی مزید وضاحت وہاں سے لے لے گا. یہ ایک بہت اہم چیز ہے ڈاکومنٹیشن میں. نیکسٹ ہے جی بیلنسنگ ٹیکسٹ اینڈ وائٹ اسپیس. Balance of text is another consideration that help a reader find his way around a page. ٹیکسٹ اور وائٹ اسپیس میں بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا یہ جہاں میرا کرسر ہے یہ آپ کی ٹیکسٹ ہے، جبکہ اس کے رائٹ سائڈ پہ اور اس کے لیفٹ پہ وائٹ اسپیس میں نے چھوڑی ہوئی ہے. اگر آپ اپنی ٹیکسٹ کو بالکل ایج تک لے جاتے ہیں تو وہ بدنما دکھتی ہے. تو ٹیکسٹ اور وائٹ اسپیس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بیلنس کی سیٹنگ ہم MS ورڈ میں کیا کرتے ہیں. پیج سیٹ اپ یا پیج سیٹنگ کی ایک آپشن ہوا کرتی ہے شروع میں کہیں، وہاں اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. It includes white space which is simply a gap unoccupied by text or graphic elements. The enemy of readability is a wall of text that squeezes out any white space, whereas a well-designed document uses white space to gesture the reader's eyes towards units of text. کہا گیا کہ اگر آپ اپنی تحریر کو ایج تک لے جاتے ہیں، جس کو ٹیکسٹ وال کہا گیا ہے، وال آف ٹیکسٹ کہا گیا، یعنی آپ ٹیکسٹ کی الفاظ کی ایک دیوار سی کھڑی کر دیتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اس سے ریڈر کو، پڑھنے والے کو مشکل پیش آتی ہے. جبکہ اگر رائٹ اور لیفٹ پہ وائٹ اسپیس ہو تو اس سے آپ کی تحریر میں ایک بیلنس آ جاتا ہے اور دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو اریٹیشن نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی. وائٹ اسپیس margins frame the text in a document as well as give readers space to hold on to so that they
डोंट कवर अप एनी टेक्स्ट विद देयर थम्स। वाइट स्पेस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब रीडर पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ के पढ़ रहा है तो वाइट स्पेस पे वो अपना अंगूठा रखता है, अपनी उंगली रखता है, किताब को थामता है। लेकिन अगर आपने अपने अल्फाज को आखिरी कोने तक पहुंचा दिया है, वाइट स्पेस नहीं छोड़ी, तो पढ़ने के दौरान एक आध लफ्ज़ उसके अंगूठे के नीचे, उसकी उंगली के नीचे दब जाएगा और उसको सीक्वेंस बनाए रखने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, उलझन होगी। मार्जिन शुड बी 3 centimeter or 2.54 centimeter, which are the default margin size in most word processes Microsoft Word। तो कहा गया कि 3 सेंटीमीटर की मार्जिन राइट और लेफ्ट पे ये स्टैंडर्ड ख्याल की जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट यही मिलती है। ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने जिसे मैंने टाइप किया, इसके लेफ्ट और राइट पे जितना भी वाइट स्पेस है वो 3 सेंटीमीटर ही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स डेकोरेशन का ये टॉपिक आज मैंने आपके लिए कंप्लीट किया, एक एक्स्ट्रा लेक्चर डिलीवर करके इसको कंप्लीट किया। मकसद ये था कि आपको बात समझ आए। टॉपिक बड़ा अहम है, पेपर के हवाले से लिहाजा इसको डिलीवर करना ज़रूरी था। उम्मीद है कि आप मेरी इस एफ़र्ट को, इस एक्स्ट्रा एफ़र्ट को, जिसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलना, सिर्फ आपकी गुडविल मेरी नज़र में है, आपकी भलाई मेरी नज़र में है, उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, इस लेक्चर को तवज्जो से पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत जल्द आपको आपके हिस्से के असाइनमेंट्स दे दी जाएंगी। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।